تھا نا، میرے عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ پاکستان عام سا ملک نہیں ہے۔ اگر واصف علی واصف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے، لیکن نور میں کنٹیمنیشن نہیں ہوتی، وی آر کنٹیمنیٹڈ، اس کی کلینزنگ ہو رہی ہے۔ اور جیسے جیسے ہم کلینز ہوتے جائیں گے پاکستان، اور میں بالکل اس بارے میں ایمان کی حد تک اس بات کا یقین ہے کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کے بڑے قلعوں میں سے ایک قلعہ پاکستان ہے۔ مولا امام مہدی علیہ السلام نے جب یہ آرمگیڈون کی جنگ ہونی ہے نا، تو یہ خطہ جو ہے نا یہ بہت اہم ہے، یہ سمجھیے گا، یہ اسی طرف جا رہی ہیں چیزیں۔ اور یہ کچھ زیادہ کو میں ڈیکیڈز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو ڈیکیڈز کے اوپر جائے گی، یہ چند سالوں کی گیم ہے، چند سالوں کی، یو ول سی اٹ۔ یہ پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے پاکستان نے، لیکن ہاں قربانی جیسے میں نے کہا عرض کر دینی پڑتی ہے۔ تو کائنات کا سب سے بڑا گھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو کائنات کی سب سے بڑی قربانی بھی کربلا میں انہی کے گھر کی، تو جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، جتنی بڑی جو ہے نا یہ جو ہے وہ مقام ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ اچھا جی، یہ اس کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے یہ کیا، یہ جو آرمگیڈون ہے اور ہرمجدون یہ ایک ہی چیز ہے؟ آرمگیڈون اور ہرمجدون ایک ہی چیز ہے، ایک ہی نام چیز فرق ہے۔ اور اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ پہلے کیا پہلے ہوگا؟ ملحمۃ الکبریٰ، ہاں، پہلے ملحمۃ الکبریٰ، ملحمۃ الکبریٰ کے بعد جو ہے وہ آگے آرمگیڈون کا آغاز ہو جائے گا، اور آرمگیڈون سے جڑی ہوئی جو فرسٹ ہراول دستہ ہے جس کو ہم غزوہ ہند کے نام سے جانتے ہیں وہ ہوگی۔ میں تھوڑا سا حدیثوں کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں میرے 3 لشکر جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے، اگر آپ بتانا پسند فرمائیں تو آپ نے فرمایا میرے 3 لشکر جنگ کریں گے، ایک یمن میں، ایک شام میں، اور ایک بیت المقدس کے ارد گرد، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ جو ہے وہ مسجد نبوی میں اپنے ممبر کے ساتھ یعنی جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے ٹھنڈی آہ بھری ہے اس کا سبب بتائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا، قیامت تک جنگ کرتا رہے گا، اور وہ بہت نقصان بھی اٹھائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ ان کا فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد۔ تو یہ جو آج غزہ میں یہ بیت المقدس میں ہو رہا ہے، ادھر ویسٹ بینک کے اوپر ہو رہا ہے، اس کا اشارہ حدیث میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی مارے جا سکتے ہیں، کاٹے جا سکتے ہیں، بھوکے رکھے جا سکتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، ہاریں گے نہیں، ہاریں گے نہیں۔ یہ میں نے حدیث کیوں کوٹ کی؟ اس کا مقصد ہے ہمارے ہاں غزوہ ہند کا جو کانسیپٹ رائج ہے نا، وہ غزوہ ہند کا کانسیپٹ حدیث میں نہیں ہے۔ جو حدیث میں کانسیپٹ ہے غزوہ ہند کا وہ اور ہے، اور اس کے 3 حصے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے، سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، سندھ کی تباہی ہند کے ہاتھوں اور ہند کی تباہی چین کے ہاتھوں، سین کے ہاتھوں۔ اس حدیث کو صرف رکھیں۔ اب سندھ کا مطلب کیا ہے؟ سندھ کا مطلب یہ لاڑکانہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے، وادی سندھ، وادی سندھ، اور سندھ کی تہذیب کے 2 بڑے مرکز، ایک موئنجو دڑو ایک ہڑپا، ہڑپا کی ادھر سائی وال کے ساتھ اور موئنجو دڑو ادھر لاڑکانے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وادی سندھ جو ہے اس کا صرف یہ بارڈر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ادھر سے راجستھان، جے پور، یہ سارا علاقہ سندھ، ادھر سے کیچ مکران کے کچھ حصوں کا سمیت یعنی پسنی اوڑ ماڑا تک کسی حد تک لوگ مکران گوادر بھی اس میں شامل کرتے ہیں، تو یہ سارا علاقہ وہ ہے جہاں جنگ لگنی ہے۔ سندھ کی تہذیب پوری، سندھ خراب سندھ من الہند۔ اب اس وقت تو سندھ جو ہے وہ ایک علیحدہ ملک نہیں تھا، اس وقت تو چلیں راجہ داہر کے دور میں تو وہ سندھ تھا، لیکن اس کے بعد یہ تو پورا ہند میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ملک تھا
سرکار کی حدیث میں سندھ کا اسپیسیفک لفظ ہونا اس کا مطلب ہے کہ یہاں ان علاقوں میں آنے والے وقت میں بڑی خرابی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد خراب الہند من السین من السین. اب سین کے بہت سارے مطلب لوگ لیتے ہیں لیکن مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ چین ہی ہے. ٹھیک ہے. تو سر یہ جی بی ادھر سے جو ہے وہ لداخ یہ علاقہ ہے جو آنے والے دور میں میدان جنگ ہے, یہاں غزوہ ہند لڑی جانی. اب سمجھیے سب سے پہلا پڑاؤ جس کو ہم جو اپنے کرونالوجی کی بات کی نا, سب سے پہلا پڑاؤ ہے اس کا آرمگیڈون. تو بعد کی بات ہے اینٹی کرائسٹ. اینٹی کرائسٹ آئے گا تو کرائسٹ آئیں گے. پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام جا کے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ کرونالوجی ہے, اس کو سمجھیے. اس کا مطلب ہے تھرڈ ٹیمپل پہلے بنے گا, گریٹر اسرائیل بنے گا. گریٹر اسرائیل کے بعد تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہوگا, وہاں پہ اینٹی کرائسٹ آئے گا, اور پھر مسلمان اکٹھے ہوں گے, بڑی طاقت بنے گی, ریٹیلیشن ہوگی, وہاں سے لشکر ادھر آئے گا مسلمانوں کی مدد کے لیے, یہاں پہ غزوہ ہند ہوگی. غزوہ ہند کے بعد جب وہ واپس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا, اور پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکے میں تشریف لے آئیں گے. یہ پوری کرونالوجی جو مجھے حدیث کے پیرامیٹر میں سمجھ آتی ہے. اور اس کے بعد بھی ایک اور حدیث کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا کہ میرے قائم کے آنے کی جو بھی حتمی تاریخ دے گا وہ کاذب ہوگا, وہ جھوٹا ہوگا. سر کمیوں کی اوقات ہی نہیں ہے مالکوں کے ٹائم ٹیبل ڈیفائن کرنے, ان کی مرضی, وہ آج آ جائیں, وہ 10 سال نہ آئیں, ان کی مرضی. ہم کون ہوتے ہیں؟ میں جب یہ ایسکیٹالوجی کی بات کرتا ہوں تو میں ایک دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ دروازہ کھلے گا تو کیا ہوگا, لیکن مجھے یہ پتا کہ دروازہ کھلنے کا ٹائم آ گیا ہوا ہے. کیونکہ یہ جو آرمگیڈون ہے نا, یہ 7 سال کی جنگ, اس کے فوراً بعد آرمگیڈون شروع ہو جائے گی. نہیں, آرمگیڈون ابھی چل رہی ہے. نہیں سر, ملحمۃ الکبریٰ چل رہی ہے. ملحمۃ الکبریٰ چل رہی ہے. ملحمۃ الکبریٰ 7 سال کی بڑی جنگ ہے, یہ ہرمجدون سے پہلے ہونی ہے. حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت میں بتایا ہوا ہے, اور 50 کے قریب, 50 سے بھی زیادہ حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اتنی ساری حدیثیں جو ہے نا, یہ صرف اور صرف ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں. باقی اسکٹالوجی کی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی جو ہے نا, اس کا میں اس دن دیکھ رہا تھا تو وہ جو سم اپ ہے نا, وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, 45 ہے یا کچھ اتنا ہے, وہ یا 9 ہے یا 5 ہے. اور یہ جو 7 سال کی ہے جی ملحمۃ الکبریٰ, اس کے فوراً بعد پھر آرمگیڈون کا ہراول دستہ جو ہے نا وہ غزوہ ہند ہے. میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ انڈیا کا مطلب اسرائیل کی پراکسی ہے. ٹھیک ہے. میں اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے ایسکٹالوجی کو جن نمبروں میں پڑھا ہے نا, مجھے یہ اگلا پڑاؤ یہ لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے, ٹو ایئر ہیومن سر, ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں غلطی ہو گئی. یہ کتنے عرصے کا ہوگا؟ چند سال کی چھوٹی جنگ ہے, یہ بڑی جنگ نہیں ہے. غزوہ ہند چھوٹی جنگ ہے. اس کے بعد پھر آرمگیڈون, پھر اینٹی کرائسٹ, پھر وہ لڑائیاں, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. شاہ جی, آب حیات کیا چیز ہے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات دیا؟ آب حیات وہ نور ہے جو انسان کو امر کر دیتا ہے, جس کے بارے میں بلے شاہ نے کہا تھا, بلے شاہ سمرنا نہیں گور پیا کوئی اور. وہ جو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یا وہی تو کہتا ہے قرآن پاک میں کہ یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو,